جب تو جانتا ہوگا کہ بندگی سے ہی اللہ کا بندہ تمہیں بننا ہے، اگر تو رب کی بندگی نہیں کرتا تو اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، تو پھر بندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ بندگی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کی کیا ہے؟ ایک عبادت، یہ بھی اس کی بندگی ہے، ذکر اس کی بندگی۔ اب بندگی کی تمہیں اللہ کو راضی جس حال میں کرنا ہے، جس نیکی سے کرنا ہے، وہ راضی کرنے کا مطلب بندگی ہے کہ اللہ کی بندگی سے تو اللہ کا بندہ بننا ہے، یعنی کہ اللہ کی غلامی کو پسند والی غلامی، کون سی؟ اللہ کو پسند۔ اللہ کو کون سی غلامی پسند ہے؟ کہا میرا بندہ کس طرح بنے؟ کہا میری بندگی کے ذریعے۔ اب بندگی اس کی کیا کیا ہے؟ انسانوں کی سیوا کرنا، مدد کرنا بھی نہیں، جتنی تجھے اللہ نے پھر توفیق دی ہوئی ہے بندگی کی، اسی حساب سے تو نے بندگی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کچھ انعامی طور پہ بندگی ہے، کچھ علمی طور پہ بندگی ہے، کچھ جسمانی طور پہ بندگی ہے، کچھ خیالی طور پہ بندگی ہے، کچھ تصوری طور پہ بندگی ہے، کچھ غیر کی معلومات ہے، ٹھیک ہے، کچھ تنہائی ہے بندگی، کچھ ساتھ ہے بندگی، کسی نیک کے ساتھ بیٹھنا بھی اس کی بندگی میں شامل ہے، کچھ دیکھنا ہے بندگی، اس کی نشانیاں دیکھ کے اس کی تعریف کرنا بھی اس کی بندگی میں شامل ہے۔ یعنی کہ اللہ کا تو بندہ تب یعنی غلام کہلانے کا حق رکھے گا جب اس کی تمام مخلوق کو تو عزت دے گا، جس کو اللہ عزت دے گا، یعنی کہ جس کے ساتھ قدر ہوگی اس کی قدر کرنا تیرے لیے فرض ہو جائے گا کہ اللہ نے کس کے ساتھ کتنی قدر کی مقدار رکھی ہوئی ہے، کل قدر کا وارث ہے، باقی قدریں اس نے بانٹی ہوئی ہیں، تو نے اس کی ہر یعنی کہ رتی برابر بھی کوئی نیکی ہے تو نے کی یا کوئی کر رہا ہے تو نے اس کی تعریف کرنی ہے، یہ بھی اس کی بندگی ہے کہ کسی نیک کی تعریف کرنا بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ کی چاہت ہے کہ جب میں جس کی تعریف کرتا ہوں اس کی تعریف میرا غلام بھی کرے۔ تو آقا اگر خدا کو اپنا آقا مانتا ہے، مولا مانتا ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ جس کی مولا آقا تعریف کرے اس کی کرے۔ یہ بندگی کا حفاظ اور ہے، وحدت کا حفاظ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا بندہ جب بنے گا تو اس میں تیری سوچ اور ہوگی، اور جب اللہ کی وحدت کی بات کرے گا اس میں تیری سوچ اور ہوگی کہ اس کے سامنے کسی کو برابر نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ جب بندہ بن کے اس کی تعریف کرے گا تو ہر چیز کی تعریف کرنا جس کی تعریف اللہ کرتا ہے وہ بھی تیری عبادت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اصل انسان زیادہ تر اللہ کا بندہ بن کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بندہ بن کے عبادت کرتا ہے تو اللہ کو اپنا مولا سمجھتا ہے، یعنی آقا سمجھتا ہے، یہ اس کی حص اور ہے، یہ سوچ کا معیار اور ہے۔ اب اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھ رہا، مولا سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس کا غلام مالک سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ اور خود کو غلام سمجھتا ہے۔
ٹھیک ہے؟ اللہ مالک بھی ہے اور اللہ واحد بھی ہے. تو نے اللہ کی صفتوں سے بھی اللہ کو جاننا ہے, اللہ کی وحدت سے بھی اللہ کو جاننا ہے, تاکہ کوئی تجھ سے چھپا ہوا نہ رہے. صفتیں تجھے ہر چھپی ہوئی بات کی اطلاع دیتی, ٹھیک ہے؟ تو ہر علم سے بات. وحدت کیا ہے کہ ہر علم سے تمہیں کہے گی کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے, اور پھر علم معلوم ہے بڑھ کر کون علم والا ہے. وہاں آگے جب تم پوچھو گے کہ تم میں سے کون بڑا ہے علم میں, زمین آسمان میں اور مخلوق میں, تو کہا جس نے زیادہ علم کیا وہ تم میں سے. اس سے ثابت ہوا ہماری صفوں میں تو ہم ایک دوسرے سے بڑے کہلا سکتے ہیں, مگر جب اللہ کی بات آتی ہے پھر ہم بڑے نہیں کہلائیں گے اس کی بارگاہ میں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس کے علم کے ساتھ. تو جب یہ علم کی تعریف معلوم ہوگی کہ آپس میں بڑائی بھی علم ہے اور اللہ کی بڑائی بھی علم ہے, ہمیں آپس میں بھی بڑا ہونے کے لیے اللہ نے کہا ہے تم کہہ سکتے ہو میں تم سے علم میں افضل ہوں. آپس میں, مگر اللہ کے سامنے تم کیسے کہا وہی علم سب سے مجھ سے, یعنی کہ انبیاء اکرام بھی اور رسول بھی سارے ایک طرف ہو جائیں اور علم میں انہیں تو افضل کہہ سکتا ہے, مگر جب اللہ کی وحدت کی بات آئے گی کہ اللہ تم میں سے کتنا افضل ہے, تو سارے کہیں گے کہ اللہ ہم سے بھی علم میں بہت بڑا, مگر وہ آپس میں بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں ہم سے علم میں بڑا ہے, جیسے صحابہ کہتے تھے, ٹھیک ہے, کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور مجھ سے زیادہ علم جانتا ہے. تو یہ علمی تعریف ہے, وہ وحدت کی تعریف ہے کہ اللہ کی وحدت کے ساتھ جب علم کو بھی جوڑو گے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے, مگر جب بندے کے ساتھ جوڑو گے تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی کوئی ہو. اس لیے موسیٰ کو کہا گیا کہ تجھ سے بہتر بھی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم جانتا ہے, ٹھیک ہے, اسے وحی کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کون ہے؟ کہا خضر, جاؤ اس سے ملو, ٹھیک ہے. تو ثابت ہوا ہے انسانوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے افضل, مگر اللہ کی وحدت میں جب جائیں گے علم کی تعریف میں تو اللہ سے افضل کوئی نہیں ہے. انبیاء میں سے افضل ہو سکتا ہے کوئی, اور اللہ سے افضل کوئی نہیں ہوتا ہے. تو یہ فضیلتیں انسانوں میں, انبیاء میں, رسولوں میں پائی جاتی ہیں, ایک دوسرے سے افضل ہیں. مگر اللہ کی جب بات آتی ہے تو وہ سب سے بڑا ہے, باقی سب کیا ہے؟ عبد ہے, غلام ہے اس کے. انبیاء نے بھی کہا ہم غلام ہیں, کیا اللہ ہمارا مالک ہے, آقا ہے. رسولوں نے بھی کہا ہم غلام ہیں, اللہ ہمارا مالک ہے, آقا ہے. کسی طرح امتی بھی کہتے ہیں ہم غلام ہیں, اللہ ہمارا مالک ہے. اس میں توحید کی بات نہیں اللہ نے کی, اس میں تعریف کی بات کی کہ تو مالک سمجھ کے جب اور واحد سمجھ کے جب بات کرے گا, مالک سمجھ کے بات کرے گا تو بات اور ہے, واحد سمجھ کے بات کرے گا تو بات اور. مالک ساتھ ہوتا ہے اور مالک کے مال کے تم حصے دار ہوتے ہو, مگر اللہ کے مال کے تم حصے دار نہیں, اس کی مرضی تمہیں دے گا, مگر مالک کے اوپر لازم ہے تجھے دینا, تجھے بھوکا نہیں دے سکے گا. اب مالک کے حقوق آگے اللہ پہ تو تیرا کیا حق ہے, وہ تو وحدہ لا شریک ہے, مگر جب مالک بنا کے اس سے مانگو گے. اس لیے کافروں نے اللہ کو مالک ساتھ میں,
ٹھیک ہے، تو 7 صفتوں کی بدولت ہے. ذات کا سب کو پتا ہے کہ عرش، ٹھیک ہے، صفات تیرے ساتھ بھی میرے ساتھ، یہ 7 اس کی تعریف ہے. ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کی تعریف سے اسے پہچاننا ہے. تو نے کیا اس کی اللہ کی تعریف سے اللہ کو پہچاننا، وہ تیرے کتنا قریب ہے تعریف سے. اگر اللہ کی توحید سے تو اللہ کو پہچانے گا تو وہ تمہیں کہیں نہیں. اگر اللہ کی تعریف کا تو اللہ کو پہچانے گا تو وہ تجھے ہر جگہ ہے. اس وجہ سے صوفیاء کرام اس سکم کو پا لیتے تھے تو وہ پھر کبھی کبھی کہتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ نور کی صورت میں، صفت کے نور، یہ کہ ذات کا نور، ذات کے نور کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، صفت کا نور، صفت کا نور اللہ نے کہا تو دیکھ سکتا ہے، میں نے بنایا تیرے لیے تاکہ تو اس نور سے میرے قریب آئے. تو جب وہ نور تجھے ملے گا تو تو میرے نور کو جانے گا نا. اس لیے کہا جو صفت کے ذریعے میرے قریب آئے وہ مجھ سے واقف ہو. کیوں؟ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ان کا مالک ہوں. صفتوں کے ذریعے میں ان کی مدد کرتا ہوں تو میری قدرت سے وہ منکر نہیں ہوتے، وہ پھر میری تعریف کرتے رہتے. انہیں ہر جگہ پھر میری تعریف نظر آتی ہے. علم میں میری تعریف، عدل میں میری تعریف، حکمت میں میری تعریف، ٹھیک ہے، انعام میں میری تعریف، نافع میں میری تعریف. انہیں پھر میری تعریفیں نظر آتی اور وہ کبھی بھی میری تعریف سے منہ نہیں پھیرتے. جہاں دیکھتے ہیں میری تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ جس طرح بس وہ نظر بھی اسی طرح اٹھائیں گے جس طرح میری تعریف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بیٹھیں گے بھی وہاں جہاں میری تعریف ہو. وہ پھر بچتے ہیں جہاں غفلت ہو اور جہاں اللہ کی یاد، اس کی تحقیق سے تعریف ہو رہی ہو وہ وہاں بھاگے جاتے ہیں کیونکہ وہ میرے غلام ہیں. شخص ہے جو اللہ کا غلام ہو اور اللہ کی تعریف ہو رہی ہو، وہ غلام حاضر نہ ہو تو وہ پھر اللہ کا غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے، اپنی غلامی سے منہ پھیر چکا ہے. اور بہت سے لوگ اللہ کی غلامی سے اس طرح دور بھاگتے ہیں جس طرح اونٹ، ٹھیک ہے، اونٹ سرکشی میں اپنے مالک سے بھاگتے. تو مالک اللہ، اللہ سے بھاگنے والا سرکش اونٹ کی مانند ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ ذکر و ذکر صوفیاء کرام عالم دین جو علم دیتے ہیں اور اس علم کی طرف، اس ذکر کی طرف جو بھاگے آتے ہیں، اصل وہ غلام اللہ کے ہوتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ غلام کا حق کیا ہے. ٹھیک ہے، غلام کا حق. جب غلام اپنے آقا مولا، اپنے مالک کے حق کا حق ادا کرنے والا ہو جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میرے مالک کے مجھ پہ احسان کتنے ہیں اور ہر احسان کے بدلے میں اس کی کتنی تعریف کرنی ہے. تو تعریف بھی تو نے اللہ کی خود سے نہیں کرنی. اللہ نے تجھ پہ جو اپنے احسان کیے ہوئے، جب ان احسانوں کو تو دیکھے گا تو اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے گا کہ یہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ مجھ پہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جب تمہیں پتا ہوگا تیرا آقا ایسا ہے
کہ جو تجھ پہ احسان اس نے کیے ہوئے ہیں وہ احسان تجھ پہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو اپنے آقا کے ذکر سے، اس کے حکم سے اور اس کی محبت سے اور اس کی عبادت سے اور اس کی پاکی سے اور اس کی خوشی سے اور اس کے قرب سے تو کیسے بھاگے گا؟ تو دل کبھی نہیں بھاگے گا، تو تمام دنیا کی غلامیوں کو چھوڑ دے گا، کیونکہ تجھے جتنی بھی دنیا کے آقا نے کچھ دیا ہوگا وہ تیرے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ تیری ذات نہیں ہے، وہ تیری صفات نہیں ہے، وہ تیری شان نہیں ہے، وہ تیرے اندر موجود اظہار طریق عبادت اظہار، مگر اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس کی وجہ سے ہی یہ زمینی آقا تجھے دیتے ہیں۔ اگر اس نے تجھے دیا ہی نہ ہوتا تو زمینی آقا بھی تجھے کچھ نہ دیتے۔ اس لیے جب تو جان جائے گا کہ جس کا میں بندہ ہوں یعنی کہ میں غلام ہوں، اس کی وجہ سے ہی یہ لوگ مجھے اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تاکہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو یہ دنیا دار تجھے اپنا غلام کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تاکہ تو اپنے رب سے دور ہو جائے، اپنے رب کے حکم پہ تو حاضر نہ ہو سکے، تو پھر تو ان کی غلامی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جب اللہ کی غلامی کی عظمت کو تو جان جائے گا کہ اللہ نے تجھے غلام اپنے لیے نہیں بنایا، تجھے غلام سرداری کے لیے بنایا ہے۔ اگر تو رب کا غلام ہو جائے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سردار ہو جائے گا، اور اگر دنیا داروں کا غلام ہو جائے گا اور دنیا میں بھی غلام رہے گا، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ دنیا تجھے ہمیشہ اپنا غلام دیکھا، اور اللہ تجھے غلام بنا کر آقا بنانا چاہتا ہے، مولا بنانا چاہتا ہے، مالک بنانا چاہتا ہے۔ وہ صفتیں جو اللہ کی ہیں وہی تجھے دینا چاہتا ہے، اور جب تو غلام ہو کے اللہ کی صفتوں کو حاصل کر لے گا تو لوگ تیرے غلام ہو جائیں گے۔ اللہ کی غلامی کو پانے کے لیے لوگ تیرے غلام ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا یہ تو ہمیں اللہ کی غلامی سکھاتا ہے، اور جو اللہ کی غلامی سکھاتا ہے وہی تو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تجھے غلام سے دوست ماننے لگ جائیں گے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اپنے غلاموں کو پھر دوستی کا شرف عطا کرتا ہے، پھر محبوبیت کا شرف عطا کرتا ہے، پھر سرداری کا شرف عطا کرتا ہے، پھر عظمت پاسدار نور یعنی اپنے نور کا شرف عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی جب غلامی کو حاصل کر لو گے تو اللہ تمہیں کئی شرف بخشنے لگ جائے گا۔ اس لیے لازم انسان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں جو غلامی عطا کرتا ہے وہ کس وجہ سے کرتا ہے۔ صحابہ میرا عبادت بات پھر تو میرا، اگر تم اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے تو اللہ کے غلام بھی نہیں ہو۔ عبادت ہے سب، اور عبادت میں سب سے بڑا مقام عظمت اظہار کیا ہے؟ عبادت تمہیں حسن سلوک سکھائے گی، یعنی کہ کس طرح راضی کرنا ہے اللہ کو۔ عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک تمہارے پاس راستہ ہے، پھر وہ عبادت تمہیں تمام راستے جو تم نہیں دیکھ پاتے، عبادت تمہیں ان تمام راستوں کی خبریں دیتی، ٹھیک ہے؟ اللہ تجھے پسند کرتا ہے، عبادت اللہ کی پسند کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کی پسند بننے کے لیے عبادت بننے کے لیے لازم ہے، پھر وہی بندہ اللہ کی پسند والا ہو جاتا ہے جو اللہ کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔
اللہ کی پسند کو ہی اپنانا غلام کا فرض ہوتا ہے۔ تو بندہ وہی اچھا غلام ہوتا ہے جو اپنے آقا کی پسند کو اپنی جان و مال سے بھی زیادہ پسند کرے۔ تو وہ جان مال کی فکر نہیں کرے گا، جب اسے پتا ہوگا میرے آقا کو فلاں چیز پسند ہے تو اس پسند کی طرح وہ بھاگے گا، باقی اپنی پسندیں، نفس کی پسندیں اور دنیا کی پسندوں کو وہ چھوڑ، صرف اللہ کی پسند کو اپنائے، اللہ